الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا. اور اپنے گھروں میں ٹھہرو اور جاہلیت کے دستور کے مطابق دکھلاوے کے لیے نہ نکلو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. بے شک اللہ چاہتے ہیں کہ اے اہل بیت تم سے آلودگی کو دور کریں اور تمہیں اچھی طرح پاک کریں اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات جو پڑھی جاتی ہیں اور حکمت، اس کو پڑھو، اس کو یاد کرو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا. بے شک اللہ بھید کو جاننے والے اور خوب خبر رکھنے والے ہیں. آج کی اس نشست میں اللہ کی توفیق سے جو کچھ کہنا ہے میں اس کو 4 حصوں میں تقسیم کروں گا. بات کا پہلا حصہ یہ ہوگا کہ عورتوں کے لیے اصل جگہ، اصل ٹھکانہ ان کا گھر ہے. بات کا دوسرا حصہ یہ ہوگا کہ عورتیں جب اپنے گھر سے نکلیں تو اسلام نے ان کے نکلنے کے لیے کون سے آداب بیان فرمائے ہیں. بات کا تیسرا حصہ یہ ہوگا کہ مومنہ عورتیں جب اللہ کی طرف سے ان کے متعلق پردہ کے احکامات آئے تو انہوں نے ان احکامات کی کس طرح تعمیل کی. اور بات کا چوتھا حصہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ وہ معاشرے، وہ سوسائٹیاں جنہوں نے عورتوں کے متعلق اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، وہاں عورتوں پر کیا بیت رہی ہے، ان پر کیا گزر رہی ہے. انشاءاللہ انہی 4 باتوں کے متعلق کہنے کی کوشش کروں گا. اللہ مالک الملک صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح بات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ان 4 باتوں کے متعلق گفتگو کی ابتدا کرنے سے پہلے 2 باتیں انتہائی مختصر سے انداز میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں.
اور خواتین ان سے میری تاکیداً گزارش ہے کہ وہ ساری باتوں کو توجہ سے سنیں اور خصوصاً ان دو باتوں کی طرف خوب توجہ دیں۔ ان دو باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اور حدیث پاک میں جو باتیں ہیں وہ کن کی طرف سے ہیں۔ اسلام، شریعت اسلامیہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جنہوں نے انسانوں کی تخلیق کی۔ اللہ وہ ہے جنہوں نے انسانوں کو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی بنایا۔ اور جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ تمام لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں کہ ان کی جو مخلوق ہے، ان کی جو بنائی ہوئی چیز ہے، اس کے لیے کیا مفید ہے اور کیا ضرر رساں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں۔ بات کے سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ گھر میں ٹیپ ریکارڈر، استری یا بجلی کا کوئی سامان استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جب ہم بازار سے بجلی کا کوئی سامان خریدتے ہیں اس کے ساتھ ایک بکلیٹ یا کتاب چلاتے ہیں، اور ہر سامان خریدنے والا مرد ہو یا عورت اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس بکلیٹ کے مطابق خریدی ہوئی چیز کا استعمال کرے۔ اور دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر بعض مرد یا بعض عورتیں خود بھی بکلیٹ کا مطالعہ نہ کر سکیں تو دوسروں سے دریافت کرتے ہیں۔ ہم سب کا اس بات پر اعتقاد ہوتا ہے کہ ہم نے جو چیز خریدی ہے، استری ہو، ٹیپ ریکارڈر ہو، فریج ہو، مائکرو ویو ہو، کچھ ہو، ہم سب کا یہ اعتقاد و یقین ہے کہ اس کے چلانے کا ٹھیک نظام وہ ہے جو اس کی بنانے والی کمپنی نے بکلیٹ میں بیان کیا ہے۔ اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں اگر ہم نے اس نظام کے مطابق خریدی ہوئی چیز کو استعمال نہ کیا تو برباد ہو جائے گی۔ مائکرو ویو خریدا، ٹیپ ریکارڈر خریدی، استری خریدی، اس کا جو خط ہے، اس کی جو پاور ہے وہ 110 کی ہے، 110 کی ہے۔ اب کون دیوانہ اسے 220 پر استعمال کرے گا؟ سب گھر والے اس بات کا اہتمام کریں گے کہ اس کو 110 ہی بجلی پر استعمال کیا جائے۔ کیوں؟ بنانے والے نے یہ بتلایا ہے کہ یہ 110 ہے، 220 پر استعمال کریں گے برباد ہو جائے گی۔ اور زیادہ چھوٹی مثال لیجیے، مرد اور عورتیں ان کے کپڑے سلے جاتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، کپڑوں کی ایک جانب اگلی ہے اور ایک پچھلی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی بوشرٹ اس کی جو اگلی جانب ہے وہ پچھلی جانب پہن لے، یا عورت اپنی قمیض کی اگلی جانب پچھلی طرف اور پچھلی طرف اگلی جانب پہن لے، سب لوگ کیا کہیں گے کہ دیوانہ ہے، پگلا ہے۔ اور چھوٹی مثال لیجئے، بازار سے جوتی خریدتے ہیں، ایک دایاں قدم ہے، ایک بایاں قدم ہے۔ اگر کوئی شخص دایاں قدم بائیں قدم میں اور بایاں قدم دائیں قدم میں پہنے،
اس کے متعلق ہم سب کیا کہیں گے؟ مینٹل کیس ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ عجب بات ہے، جوتی بنانے والے کی تعلیمات کا اتنا اعتقاد، ٹیلر کی تعلیمات کی اتنی پاسداری، بجلی کا سامان بنانے والی کمپنی کا اتنا تابعدار ہونا کہ اس کی مخالفت کا تصور کرنا ہمارے نزدیک دیوانگی ہے۔ وہ خالق جس نے انسان کو بنایا، عورت کو بھی بنایا، مرد کو بھی بنایا، اور ساری کائنات کو بنایا، اگر کوئی مرد یا کوئی عورت ان کی تعلیمات کی مخالفت کرے، ان کے احکامات کی مخالفت کرے، ان کے ارشادات کو پسے پش ڈالے، وہ دیوانہ ہے یا عقل مند ہے؟ بات کی ابتدا میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ہم سب کے دماغوں میں اچھی طرح ثبت رہے۔ خیر اس میں ہے، سلامتی اس میں ہے، اطمینان و سکون اس میں ہے، کامیابی و کامرانی اس میں ہے، جو بات اللہ نے بتلائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، ان کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم آسمان سے نازل کی، اور قرآن کریم کی تشریح و توضیح کے لیے، اس کے بیان کے لیے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اور قرآن و سنت کی تابعداری میں خیر ہے، قرآن و سنت کی تابعداری میں نجات ہے، قرآن و سنت کی تابعداری میں کامیابی و کامرانی ہے، کتاب و سنت کی تابعداری میں زندگی کا بنانا ہے، سدھارنا ہے، سنوارنا ہے، اور کتاب و سنت کی نافرمانی میں ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی بات کو مانو اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں اس طرف دعوت دی جائے، جب تمہیں اس چیز کی طرف دعوت دے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اس آیت کریمہ پر خواتین اچھی طرح توجہ دے۔ اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، جب تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے۔ زندگی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں نہیں، زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے، ان کی تابعداری میں۔ دوسری بات جو میں چار باتوں کے شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ یہ زندگی جس کے لیے ہم اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، اس زندگی میں ہمارا ٹھہرنا کتنا ہے؟ یہ زندگی فانی ہے، یہ زندگی ناپائیدار ہے، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ ہم کتنے لمبے سامان کرتے ہیں اور ہماری حیثیت اس زندگی میں مسافر کی ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ کب اس زندگی سے رخصتی کا پروانہ آ جائے، اور جب مالک کی طرف سے رخصتی کا پروانہ آ جائے گا، کسی کو اس کے بعد
ایک لمحہ کے لیے بھی اس دنیا میں رہنے کی اجازت نہ ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا۔ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کر گویا کہ تو پردیسی ہے، گویا کہ تو مسافر ہے۔ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، ہم تو یہاں مسافر ہیں اور معلوم نہیں یہاں سے کب روانگی کا حکم آ جائے۔ اور فرمایا مسافر ہی نہیں بلکہ اس طرح کے جس طرح راہ گزر ہو، جس طرح کے ٹرانزٹ پیسنجر ہو۔ ہم جو ریاض میں رہنے والے ہیں بسا اوقات دمام ایئرپورٹ پر کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں بحیثیت ٹرانزٹ پیسنجر کے لیے۔ کتنی دیر رکتے ہیں؟ 2 4 6 گھنٹے یا 1 گھنٹہ۔ اب وہاں 2 4 6 گھنٹوں کے لیے کتنے سامان پیدا کرتے ہیں۔ ہماری نگاہ، ہماری توجہ ریاض کی طرف ہوتی ہے، کب جہاز روانہ ہو اپنی منزل پہ پہنچ جا۔ اور یہی حیثیت دنیا کی ہے، ہم دنیا میں مسافر ہیں یا ٹرانزٹ پیسنجر ہیں، معلوم نہیں کب ہماری زندگی کا وقت ختم ہو اور اس دنیا سے روانگی کا حکم ہو۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك۔ فرماتے اگر تیری زندگی میں شام کا وقت آ جائے صبح کا انتظار نہ کر، شاید یہ تیری زندگی کی آخری شام ہو۔ صبح کے وقت تو زندوں میں سے نہ ہو بلکہ تو مردوں میں پہنچ چکا ہو۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اگر تیری زندگی میں شام کا وقت آ جائے صبح کا انتظار نہ کر۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور اگر تیری زندگی میں صبح کا وقت آ جائے شام کا انتظار نہ کر، شاید یہ تیری زندگی کی آخری صبح ہو۔ کیا ایسے نہیں کتنے لوگ صبح کے وقت زندہ تھے اور اب مر چکے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اب زندہ ہیں، جب صبح ہوگی وہ مر چکے ہوں گے۔ اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اگر اب اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، اللہ کی نافرمانی نہ کر، اللہ کی بغاوت نہ کر، سرکش نہ بن، اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ۔ معلوم نہیں تجھ پہ کون سی بیماری آ جائے اور پھر تو سسکتا رہے، تڑپتا رہے، خواہش رکھے کہ نیکی کر لے، لیکن نیکی کرنے کی سخت باقی نہ رہے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور فرمایا اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ۔ یہ موت کی نعمت جو آج ہمیں میسر ہے،
کہنے والے کو بھی، یہ زندگی کی نعمت جو اب ہمیں میسر ہے، کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی، مرد ہوں یا عورتیں، یہ نعمت ہمیشہ نہ رہے گی۔ اگر کسی کی سمجھ میں بات نہ آئے، اپنے دادا کو دیکھے، دادی کو دیکھے، اور اگر وہ زندہ ہیں اپنے دادا کے باپ کو دیکھے، اپنے دادا کی ماں کو دیکھے، وہ کہاں جا چکے ہیں؟ اگر وہ دنیا میں نہیں رہے تو ہم کہاں رہنے والے ہیں؟ تو بات کی ابتدا سے پہلے ان دو باتوں کا کہنا ضروری سمجھا۔ نمبر ایک کہ زندگی کی خیر، زندگی کی کامیابی و کامرانی، زندگی کا چین و سکھ، زندگی کا اطمینان و سکون اور زندگی کا بہترین نظام وہ ہے جو اللہ مالک الملک نے قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ زندگی فانی ہے، اگر اس میں کوئی بات ہم اللہ کے حکم کی تعمیل میں کر جائیں، ہمارا دل نہ بھی مانے، ہمارا معاشرہ ہمیں چین سے نہ بھی رہنے دے، تو زندگی کتنی ہے؟ یہ زندگی بڑی فانی ہے، اور وہ زندگی جہاں ہم کو جانا ہے، اس زندگی کا ایک دن 50,000 سال کا۔ اس ابتدائی گفتگو کے بعد ان 4 باتوں کی طرف آتا ہوں جن کے متعلق اللہ کی توفیق سے قدر تفصیل سے گفتگو کرنی ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ مالک الملک نے انسانوں کو بنایا، عورتوں کو بنایا۔ انسانوں میں کچھ خصائص، کچھ خصلتیں ودیت کی، مردوں میں کچھ خصائص ہیں، عورتوں میں کچھ خصائص ہیں۔ مردوں میں جو خصلتیں رکھی، مردوں کو جو قوت و طاقت عطا فرمائی، اس کے مطابق، اس قوت و طاقت کے مطابق مردوں کی ذمہ داریاں مقرر کی۔ عورتوں کو جو کچھ عطا فرمایا، اس عطا کردہ چیز کے مطابق ان کی ذمہ داریاں رکھی۔ اللہ کے نظام میں تقسیم ہے، اللہ کے نظام میں تنظیم ہے، اور اسی تنظیم کے تحت مردوں کا بھی دائرہ کار مقرر ہے، عورتوں کا بھی دائرہ کار مقرر ہے۔ مردوں کا دائرہ کار یہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین میں محنت کریں، سعی و کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ عورتوں کی کوشش کا دائرہ ان کے گھر کی 4 دیواری ہے، اور گھر کی 4 دیواری میں ان کے لیے کرنے کے بہت کچھ کام ہے۔ فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق دکھلاوے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو، اور گھروں کے لیے اور گھروں میں عورتوں کا رہنا، اس میں ان کا بیکار رہنا نہیں ہے۔ عورتیں آئندہ نسلوں کی تربیت اللہ کے فضل و کرم سے کرتی ہیں۔ کتنا بڑا آدمی ہو، کتنی بڑی اس کے پاس ڈگریاں ہو، ایم اے پی ایچ ڈی، اور اس کے بعد بھی اگر کچھ ہو تو ہو، وہ بچوں کی پرورش گھر میں نہیں کر سکتا۔ چھٹی کا دن جمعرات، جمعہ، مردوں کے لیے گھر میں گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے عورتوں کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی
کہ وہ آئندہ نسلوں کی تربیت کریں، ان کی طبیعتوں میں ایسی خوبیاں رکھی کہ وہ بچوں کی تربیت کر سکتی ہے، ان کے دل و دماغ میں برداشت ہے، ان کے دل و دماغ میں بچوں کی بے انتہا محبت ہے۔ مرد یہ کام کتنا پڑھ جائیں، کتنے تعلیم یافتہ ہو جائیں، یہ ادا نہیں کر سکتے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں گھروں میں ٹھہرے، اور عورتوں کے گھروں میں ٹھہرنے کی جو بات ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنے ہی انداز سے بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان۔ فرمایا کہ عورت جو ہے وہ عورت ہے، ہم اردو میں عورت کہتے ہیں، اور عورت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہی پردہ ہے۔ عورت پردہ ہے، اور فرمایا جب وہ گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے لوگوں کی آنکھوں میں مزین کرتا ہے۔ استشرفها الشیطان، شیطان اسے لوگوں کی نگاہوں میں مزین کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا گھر میں ٹھہرنا اس کو ایک اور انداز سے بھی بیان فرمایا۔ مردوں پر جمعہ کی نماز مسجد میں آ کے پڑھنا، خطبہ سننا، اور نماز جمعہ مسجد میں آ کے ادا کرنا فرض ہے۔ عورتوں پر یہ کوئی پابندی نہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جمع۔ فرمایا جمعہ کی ادائیگی ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ واجب ہے، الا علی اربع، 4 قسم کے لوگوں پر مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ جمعہ کی ادائیگی واجب نہیں۔ اور وہ 4 کون کون ہیں؟ عبد مملوک وامرأۃ صبی او مریض او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا غلام پر، عورت پر، بچے پر، بیمار پر، ان 4 پر جمعہ کے لیے مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ جمعہ کا ادا کرنا ضروری نہیں۔ اب جمعہ کتنی بڑی عبادت ہے عورت کے لیے، چونکہ اصل اس کا ٹھکانہ، اصل مستقر، اصل اس کی جگہ اس کا گھر ہے، اس کے لیے جمعہ کے لیے آنا کوئی ضروری نہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ ہاں اگر وہ چاہیں اور ان کے شوہر ان کو اجازت دیں یا ان کے سرپرست ان کو اجازت دیں، وہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، وگرنہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھنا عورتوں کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے بیان کرتا ہوں، امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ حضرت ام حمید الساعدیہ
رضی اللہ تعالی عنہا آ کے عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی احب الصلاۃ معک، میں اس بات کو پسند کرتی ہوں کہ آپ کی امامت میں، آپ کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ تو اس بات کو پسند کرتی ہے، لیکن اپنے گھر کے آخری کمرہ میں جو تو نماز پڑھے گی وہ اس نماز